والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ کامیابی اور کامرانی کیسے ممکن ہے، کون سی صفات ہیں کامیابی حاصل کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق یہ بات نازل کی ہے کہ مومن کامیاب ہے، پھر مومنوں کی چند صفات بیان کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں وہ مومن۔ صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں، نماز میں خشوع اختیار ہے۔ خشوع کیا ہے؟ تذلل القلوب لعلام الغیوب، اس عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ دل کی عاجزی ہو اور ہاتھ پاؤں انسانی جسم انتہائی پرسکون ہو جب اللہ کے سامنے کھڑا، اور اسے یہ یقین ہو کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت اس انداز سے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی احسانی کیفیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنانی تھی، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، جب بھی کسی مسلمان کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو جائے کیا کرے؟ یحسن وضوءها، وضو خوبصورت کرے۔ ہمارے وضو کے اندازے ہیں پانی ڈالا اور فارغ۔ خوبصورت وضو یہ ہوتا ہے ایک ایک عضو کو اس انداز سے دھونا، اس یقین کے ساتھ میں نے ہاتھ دھوئے ہیں تو میرے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے ہیں، میں نے چہرہ دھویا ہے تو میری پلکوں کے نیچے بھی گناہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یحسن وضوءها وخشوعها، اور نماز کے اندر وہ خشوع اختیار کرتا ہے، ورکوعها، اور بڑے اہتمام سے رکوع کرتا ہے۔ تو یہ نماز ایک نماز الا كانت كفارة لما قبلها، پچھلی اس کے سارے گناہ اللہ جلال معاف کر دیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے 862، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی خوشخبری سنائی۔ اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته، خشوع والی نماز جو ہے وہ پڑھنے سے انسان اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے آنچ ہی جگہ ہے، اس میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا۔ دیانتداری سے سوچیے، یہ بندہ نماز پڑھے اور اس کی جملہ گناہوں کو دھو دیا جائے، بھلا اس سے بڑا بھی وہ کامیاب ہے؟ بڑا اس سے بڑی بھی کامرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر خوبصورت بنا دیا۔ پر ابھی مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہے، جو انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، إلا وجدت له الجنة
صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، اللہ عز و جلال اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دے۔ یہ ہے کامیاب لوگ جن کو اللہ عز و جلال نے کامیابی کی نوید سنائی۔ لیکن اگر انسان خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا ہے؟ آپ نے چوروں کا تذکرہ تو سنا ہوگا، قسم قسم کے چور ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اسوأ الناس سرقہ، سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتی، جو نماز کا چور۔ بلکہ شریعت نے یہ کہا، دوسری روایت میں آتا ہے، اس صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اسرق الناس سرقہ، دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتی، جو نماز میں چوری کرتا ہے، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ سجدہ مکمل کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ مال کی چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کی چوری اس سے بڑا ہے۔ آج چونکہ ہم مال کے پجاری بن گئے، ہمیں مال کی چوری بہت بڑی لگتی ہے، لگنی بھی چاہیے، لیکن دین کی چوری، عقائد، منہج، نماز اور ایمان کی چوری، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ جب تک ہمارے ممیز نہیں بنے گے جو صحابہ کرام کے نزدیک تھے، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ بولے ہیں، صحیح مسلم میں آئے ہیں، تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے ہی منافق کی نماز۔